کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں خوشیوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ راستے مشکل ہیں تو کیا ہوا، اگر ارادے پکے ہوں تو ہر مشکل بکھر جاتی ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود اچھے بن جاؤ تاکہ کسی کی تلاش مکمل ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیابی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دعاؤں میں رہ جائیں، اور سب سے بدترین خسارہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں اور عادات کی وجہ سے کسی کی دعاؤں سے نکل جائیں، منفی ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں تاکہ آپ بنا کسی وجہ کے بھی دعاؤں میں یاد رہ جائیں۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت کا موقع ملے، وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل دے۔ وابستگی ایسی اور اتنی ہی رکھیں کہ قابل برداشت رہ سکیں، کیونکہ انسان اکتاتے بہت جلدی ہیں۔ ہر لڑکی کی کامیابی کا پہلا قدم یہ ہے کہ وہ ایک گھڑ سوار کے خواب سے باہر نکلے جو اس کے لیے سب کچھ کرے گا۔ وہ اپنے لیے سب کچھ کر لیں، زندگی فقط مرد ہی نہیں۔ خود کو ناچیز سمجھنا خود پسندی سے بچاتا ہے، مگر خود کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کی توہین ہے۔ اس لیے بہتر ہے جھک کر لوگوں سے ملیں، گر کر نہیں۔ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، مگر ہر کوئی خاص ہوتا ہے۔ ہم جب خود کو نہیں بدل سکتے تو دوسروں کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہمیں صرف دوسروں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ غلط فہمیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان کا جواب ہمیں لوگ دیتے ہیں، اور جب لوگ جواب دیں تو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو بہتر ہے صحیح راستے کا انتخاب خود کریں، کیونکہ ہر راستہ آپ کا راستہ نہیں ہوتا۔ میرا کچھ اور معاملہ ہے خدا کے ساتھ، میرا گناہ سزا کی سمجھ سے باہر ہے۔ مجھ کو گر ملتی سہولت سے دوبارہ دنیا، وہ بھی جی بھر کے اسی شخص پہ واری ہوتی۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی اپنا آپ۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ اپنا درد خود تک رکھو، لوگوں تک جائے گا تو تماشا بن جائے گا۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیے۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ لوگ تو چہرے بدلتے رہتے ہیں، تو اتنا سادہ نہ بن، مسکراہٹیں پہچان۔ ذرا جو سمجھ آنے لگتی ہے کتاب حیات، زندگی اکثر نیا ورق پلٹ دیتی ہے۔ انسان کی چاہت ہی انسان کو دیمک لگا دیتی ہے۔ نظر نظر کی بات ہے، کہیں اچھے تو کہیں برے ہیں ہم۔ ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ اکثر لڑکیاں اس ڈر سے شرعی پردہ نہیں کرتیں کہ ہمارا رشتہ نہیں آئے گا۔ یہ خوف ان سے زیادہ ان کے والدین کو ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر عمل کریں اور وہ رب آپ کے لیے بہترین نہ کرے۔ ہمارے تقدیر کے فیصلے تو ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گئے ہیں۔ بات توکل کی ہے، رب کے لیے خالص ہو کر تو دیکھیں۔ ہر کوئی نہیں ہوتا نبھانے والا، یوں نہ چل دیا کرو سب کے پیچھے۔ اکیلا جینا سیکھ لو، لوگ قبر تک آتے ہیں، قبر میں نہیں۔
اتنی وفائیں بھی نہ کرنا۔ کبھی کسی شخص سے دل کی گہرائی سے چاہا جائے تو لوگ مغرور ہو جاتے ہیں۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کریں، کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک دن ہمیں اپنی اپنی خاموشی لے کر مر جائے گی، اور مرنے کے اوقات میں خیال آئے گا کہ ہمیں بولنا چاہیے تھا۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے، کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہیں۔ یہ بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ انسان کے لیے ہر وہ چیز باعث اضطراب ہے جس کی خواہش وہ رکھتا ہو، لیکن وہ اس کی دسترس سے باہر ہو، جیسے بادلوں بھرا آسمان، روشن ستارے، بھرپور چمکتا چاند اور من پسند شخص۔ میرا یقین ہے کہ محبت ایک ایسا احساس ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ شاید کسی روز محبت ختم ہو جائے، اپنی اہمیت کھو دے یا پھیکی پڑ جائے، تو تب بھی تم اس ایک خیال سے، ایک یاد سے گزارا کر سکتے ہو کہ تم نے کسی سے محبت کی تھی، کسی کو دل میں جگہ دی تھی۔ معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، اور دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں نیچر اور سگنیچر کبھی نہیں بدلتے، مگر دونوں چیزیں بدل جاتی ہیں، بس ایک چوٹ لگنے کی دیر ہے۔ انگلی پر چوٹ لگ جائے تو سگنیچر بدل جاتے ہیں، اور دل پر چوٹ لگ جائے تو نیچر بدل جاتی ہے۔ چھوڑنا ہے تو نہ الزام لگا کر چھوڑو، کہیں مل جاؤ تو پھر لطف ملاقات رہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجربے میں آیا ہے کہ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ بینجامن فرینکلن لکھتا ہے کہ دوسروں لوگوں کی نگاہیں ہیں جو ہمیں اندر سے برباد کرتی ہیں۔ اگر میں اندھا ہوتا تو عمدہ کپڑے، عمدہ مکانات یا عمدہ فرنیچر کبھی نہ چاہتا۔ اور اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو۔ میرا پروردگار یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت رکھنے والا ہے، بے شک۔ اے رب العزت، ہم تجھ سے رہنمائی اور ہدایت کے طلبگار ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، وہ راستہ جس پر چلنے والے تیرے انعامات سے نوازے جاتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ہمیں اس گمراہی کے راستے سے چلنے سے روک دینا جس پر چل کر لوگ تیرے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلند ترین عرش کے مالک، ہمیں ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین، رشتہ دار، اقربا اور دوستوں کے گناہوں کو معاف کر دینا، اور ہمیں اپنا بہترین رزق عطا کرتے رہنا۔ آمین ثم آمین۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ پہلے لوگ آپ پر ہنسیں گے، پھر آپ کو آگے بڑھتا دیکھیں گے، کچھ وقت کے بعد آپ کی ہی نقل کریں گے۔ یہی معاشرہ ہے۔ تم جو مصروف زمانہ ہو تو ہم بھی راستے میں پڑے تھوڑی ہیں۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے اپنوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہ تو انسان اپنا بنا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں زندگی سے نکال سکتا ہے۔
کہیں شرارت کہیں شوخی کا گمان ہوں میں، کہیں درد کہیں ٹوٹا ہوا حسین جہان ہوں میں۔ بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ جس دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، وہ دل نہیں، بس صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور بس۔ مایوس ہونے والے اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ اللہ کا حکم ہو تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بے شک سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے اشک بار ہو جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے ہی تیز تیز دھڑکنے لگتی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، اور ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سویا رہتا ہے۔ مصروف زندگی میں نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے دشوار زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں ہوتا۔ تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ جو لوگ کوشش اور امید نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے، اور وہ وہاں سے ان کے لیے بند دروازے کھولتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک بیٹیوں کے لیے باپ کیا ہوتا ہے یہ صرف بیٹیاں ہی سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ باپ اپنے ہاتھوں میں جلتے ہوئے انگارے دیکھ سکتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عرفان نور ہے اور میں 5 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اگر آپ پوری کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو ناکامیوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ملے گا۔ اپنے جوش و جذبے کو لوگوں کی منفی سوچ سے دور رکھیں۔ کامیابی وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں، اور خوشی وہ ہے جو آپ کو مل جائے۔ اپنے بچوں کو شب خیر کا بوسہ ضرور دیں، چاہے وہ پہلے ہی کیوں نہ سو جائیں۔ محنت کے بغیر کامیابی کا سوچنا ایسا ہی ہے جیسے بیج بوئے بغیر پھل کا۔